بنی اولاد کو کہتے ہیں۔ اسرائیل سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب۔ ہم بنی اسرائیل کے متعلق پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ اذکروا، یاد کرو۔ ذکر سے ہے، واو الف جمع کی علامت ہے، شروع میں حمزہ جو ہے یہ امر ہے، امر کی علامت ہے، پیچھے رہ گیا ذکر۔ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اذکروا، یاد کرو۔ نعمتی، میری نعمت، نعمتی، میری نعمت، التی، جو، التی، جو، انعمت، میں نے انعام کی، میں نے انعام کی، علیکم، تمہارے اوپر، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، فضیلت بخشی ہے تم کو، علی العالمین، جہانوں، تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی۔ واتقوا، اور ڈرو، یوماً، اس دن سے، لا تجزی، نہیں کام آئے گی، نفس، کوئی جان، ان نفس، کسی بھی جان کے، شیئا، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا، یقبل، قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی فدیہ، ولا، اور نہ ہی، تنفعہا، نفع دے گی اسے، شفاعت، کوئی سفارش، کوئی سفارش، ولا، اور نہ ہی، ہم وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی ان کی کسی طرف سے کوئی مدد نہیں آئے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل، میری نعمت یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، جو، انعمت علیکم، میں نے انعام کی تم پر، جو میں نے تم پر انعام کی، وانی فضلتکم، اور بلا شبہ میں نے فضیلت بخشی تم کو، علی العالمین، جہانوں پر، واتقوا، اور ڈرو، بچو، یوماً، اس دن سے، لا تجزی، کہ نہ کام آئے گی، نفس، کوئی جان، ان نفس، کسی بھی جان کے، شیئا، کچھ بھی، ولا، اور نہ، یقبل منہا، قبول کیا جائے گا اس سے، کس سے، جو جان پھنسی ہوئی ہوگی، عدل، کسی قسم کا کوئی فدیہ، کوئی فدیہ، عدل کے اوپر تنوین تعظیم کی ہے، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، ولا، اور نہ ہی، تنفعہا، نفع دے گی اسے، شفاعت، کوئی سفارش، کسی اعلیٰ کی یا کسی ادنا کی، کوئی کسی قسم کی کوئی سفارش، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ محترم بھائیو، بنی اسرائیل سے جب اس بارے میں پہلی مرتبہ خطاب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلائی، احسانات یاد دلائے، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت اور اس کی ہولناکیوں سے، جیسے یہاں بھی ڈرایا اور پیچھے بھی۔ مسلسل 84 آیات سے بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ چلتا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے نافرمانیاں کی تھی، ان کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے واضح کیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ تمہاری ان نافرمانیوں کی وجہ سے ہی تمہیں معزول کیا جا رہا ہے، اور اب نبوت، رسالت، قیادت، سیادت اب بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں منتقل ہو رہی ہے، اور یہ کوئی تمہارے اوپر ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ تمہاری اپنی ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اب آخر میں پھر سے اپنی نعمتوں کی طرف یاد دہانی، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے دن سے ڈرانے کا بیان شروع کیا ہے، اور متنبع کیا ہے کہ جس طرح سے تم پہلے اپنی بدکرداریوں کی وجہ سے مردود ٹھہرے ہو،
ظالم ٹھہرے ہو اور قیادت و سیادت سے امامت سے محروم کر دیے گئے ہو، لہٰذا اب بھی وقت ہے اپنی اصلاح کر لو تاکہ قیامت کے دن تو کم از کم اس بڑے عذاب سے بچ سکو۔ اور وہ بڑا دن کیا ہے، اس کی تفصیل اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرما دی۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ وہ دن جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہ آئے، بلکہ کام کیا آئے گی، بھاگے گی، دور ہٹے گی، یعنی جان چھڑوائے گی۔ اور قریبی سے قریبی رشتہ دار، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا اس دن، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں اور باپ، وہ ماں جو اپنے بچوں کے بغیر کھانا نہیں کھاتی، وہ باپ جو اپنے بچوں کو اپنے سامنے نہ دیکھے تو اس کو سکون چین آرام نہیں آتا، وہ بھی اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بیوی اور بچے یہ بھی چھوڑ دیں گے۔ اور اس دن یعنی ہر بندے کو صرف اپنی فکر لگی ہوگی، صرف اپنی ہی فکر لگی ہوگی، اور یہ تو ہوگا ایک دوسرے سے بیگانگی کا عالم، ایک دوسرے کو کوئی لفٹ نہیں کروا رہا ہوگا، ایک دوسرے سے پوچھ نہیں رہا ہوگا، اور وہاں پر گلا شکوا اگر کوئی کرنا چاہے گا تو گلا شکوا بھی نہیں کر سکے گا۔ یہاں تو چند دن کسی کی کال نہ آئے تو ہم خود فون کر کے اسے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی بھول گئے ہیں آپ، کوئی لفٹ نہیں ہے، جبکہ وہاں پر یہ صورتحال ہوگی نہیں، ہر بندہ ہی اپنی پریشانی کے اندر غرق ہوگا، اپنی ہی پریشانی سے دوچار ہوگا۔ اور اس کے ساتھ محترم بھائیوں ایک اور چیز، یعنی وہاں پہلے تو بات ہے کوئی لفٹ کروائے گا ہی، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے لفٹ کروا دے گا، میری کوئی ہیلپ ہو جائے گی، میری کوئی مدد کر دے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی فرما دی کہ اس دن نہ تو کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ فدیہ بدلہ ہوتا ہے، آپ سب جانتے ہیں، جرمانہ، یعنی فائن کرنا۔ محترم بھائیوں یہ دنیا کے اندر سارے حل موجود ہیں، کسی قسم کی کوئی مصیبت میں پریشانی میں گرفتار ہو جائے بندہ تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا چیز ہوتی ہے، جرمانہ ہی ہوتا ہے، فدیہ ہی ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا ہوتا ہے، اس کا بدلہ ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پر محترم بھائیوں سفارش یا کوئی رشوت جس طرح چاہ پانی یعنی چلاتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن میں ان سب چیزوں کی کیا فرما دی، نفی فرما دی۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، شفاعت اور اسی طرح سے دیگر کئی ایک جو ہے جیسے کہ شہداء ہے، اس طرح سے حفاظ ہیں، وہ سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، تو ان کا معاملہ کیا ہے؟ تو محترم بھائیو اللہ رب العالمین نے اس کا حل آیت الکرسی کے اندر بیان فرمایا اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں، یعنی سفارش جس کو اجازت اللہ تعالیٰ دے گا اور جس کے لیے دے گا، جس کو دے گا اور جس کے لیے دے گا۔ اب کسی کو یہ تو پتہ نہیں ہے کہ میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا حق دیا جائے گا، یعنی ان کو اجازت دی جائے گی میرے حق میں سفارش کرنے کی، یا اسی طرح سے دیگر جتنے بھی سفارش کرنے والے ہوں گے۔ تو پتہ چلا یہ سب کس کی مرضی پر موقوف ہے، اللہ کی مرضی، یعنی اللہ کی مرضی پر موقوف ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ہر ایک چیز کی نفی فرما دی کہ نہ تو اس دن کوئی فدیہ کام آئے گا، نہ ہی اس دن کوئی سفارش کام آئے گی، اور نہ ہی اس جو ہے وہاں پر کسی قسم کی کوئی اور مدد پہنچے گی، بلکہ تہی دامن ہوگا، خالی ہاتھ ہوگا، جیسے وہ دنیا میں آیا تھا ویسے ہی دنیا سے جائے گا۔ تو محترم بھائیو فرق یہ ہے کہ جب آیا تھا اس وقت پورا تھا، لیکن جب جا رہا ہے تو گناہوں کی پنڈ، گناہوں کی گٹھڑی وہ ساتھ لے کر جا رہا ہے، اعمال ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ اب یہ اس کے اعمال جیسے ہوں گے، جیسے اس کے اعمال ہوں گے اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بار بار ڈرایا، وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي، ڈر جاؤ اس دن سے جس دن نہیں کوئی جان کسی جان کے کام آئے۔ تو محترم بھائیو بنی اسرائیل کو یہاں پر ڈرایا ہے، مخاطب بنی اسرائیل کو کیا ہے، سبق ہمارے لیے ہے۔ سبق کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے کہ وہ تو معذور ہو گئے، وہ تو جاتے رہے، ان کی تو دنیا بھی بگڑ گئی اور آخرت بھی بگڑ گئی، کیونکہ انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری قبول نہیں کی۔ اور اس بات کو آپ سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف
ہر فرقہ یعنی جتنے بھی مذاہب ہیں ہر فرقہ ہی اپنی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتا ہے. یہودی بھی کہتے کہ ہم ابراہیمی دین پر ہیں اور عیسائی بھی کہتے تھے کہ ہم کس پر ہیں؟ ابراہیمی دین پر ہیں. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے دین ابراہیم پر ہی پیدا فرمایا ہے اور دین ابراہیم ہی آپ کو عطا فرمایا ہے. اب یہود و نصارہ کا تو محض یہ دعویٰ تھا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، جبکہ اللہ رب العالمین نے جو دین ہمیں دیا ہے یہ صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر دلیل بھی موجود ہے. اس لیے آخری اس پارے کے جو آخری 2 رکوع ہیں ان کا آغاز محترم بھائیوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے کیا گیا ہے، اور اس سے قبل بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے جگایا ہے کہ اہل کتاب مقصود یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر ابھارنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ جب دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہوں تو جگانا، ابھارنا، انگیخت کرنا اور کسی قسم کا شوق دلانا پھر کارگر ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ دلوں پر کیا لگ چکی ہے؟ مہریں لگ چکی ہیں. تو بھائیو بنی اسرائیل کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح سے تھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انعامات کتنے کیے، فضیلتیں عطا فرمائی، انعامات عطا فرمائے، جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی. لیکن یہ فضیلت یاد رکھیے یہ ان کے اپنے دور تک کے لیے تھی، ہمارے لیے نہیں، اس دور کے لیے نہیں. اس دور میں اللہ رب العالمین نے فضیلت صرف اور صرف امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہے. لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ ایک تو ہے کہ ہم اس خوش فہمی میں مبتلا رہیں کہ ہم تم خیر امت، بہترین امت ہیں، اس خوش فہمی میں مبتلا رہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ محترم بھائیوں ہم اس کے ساتھ ساتھ اعمال کریں. تو خوش فہمی صرف کام نہیں آئی، یاد رکھیں خوش فہمی کام نہیں آئی. اس خوش فہمی میں تو بنی اسرائیل بھی مبتلا تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہم اللہ کے برگزیدہ ہیں. اور آج ہم بھی اسی خوش فہمی کے اندر مبتلا ہے کہ ہم امت محمدیہ ہیں، لہٰذا باب جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. کوئی پہلے سوچنے کی حالت نہیں، جان ہونے کی ٹھیکے دینے، سوچنے کی بات ہے. یعنی صرف نعتیں پڑھنے سے تو نہیں کام چلتا، یعنی صرف شعر بنانے سے کام تو نہیں چلتا، یہ تو مکمل اطاعت ہے، فرما برداری ہے. صرف خوش ہونے سے، خام خیالی سے کام نہیں چلے گا محترم بھائی، اس کے لیے کیا ہے؟ عمل کی ضرورت ہے. اقبال نے بڑی زبردست بات اس پر شکوہ جواب شکوہ کے اندر کی ہے. فرماتے ہیں کہ انسان کا جو عام بندہ جو سوچتا ہے وہ کہتا ہے کہ روز محشر بے خوف میں گھس جاؤں گا جنت میں، روز محشر میں بے خوف گھس جاؤں گا جنت میں، وہیں سے آئے تھے آدم وہ میرے باپ کا گھر. یعنی گویا جنت کو کیا قرار دیا ہے؟ ہر بندہ اپنے باپ کا گھر قرار دیا ہے. تو اقبال نے اس کا جو جواب دیا، ان اعمال سے تو جنت کا طلبگار ہے کیا؟ ان اعمال سے تو جنت کا طلبگار ہے کیا؟ وہیں سے نکالے گئے تھے آدم تو تیری اوقات ہے کیا؟ ذرا سوچ سمجھ کے بات کر. یعنی عمل تیرے پلے ہے کوئی نہیں، تو جنت کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے. اور آج آپ دیکھ لیں محترم بھائیو، کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں، کسی سے بھی بات کر کے دیکھ لیں، کسی اسکول آف تھاٹ سے، کسی فرقے سے، تو جواب کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا کہ ہم ہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں. تو بھائیو اللہ رب العالمین نے ان 2 آیات کے اندر واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی فضیلتیں تب ہی کارآمد ہوں گی جب ہم اپنے اعمال کے اندر پختہ ہوں گے، جب ہم اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، عمل مضبوط ہوگا. اور اگر عمل اور ایمان مضبوط نہیں ہے تو محترم بھائیو یہ فضیلتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ فضیلتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور پکڑ آ جائے گی. یہ بالکل ایسے ہی ہے اس افسر کی طرح جس کو ایک سیٹ پر بٹھا دیا گیا اور اسے کہا کرپشن نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو نقصان نہیں دینا، جی تجھے آبزرو کیا جا رہا ہے. اور پھر جب اس کی چوری پکڑی گئی، اس کی کرپشن پکڑی گئی تو اس کو پورے ملک میں گھسیٹا گیا. تو محترم بھائیو سیم ایسے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے پوسٹ تو دے دی ہے، فضیلت کی کرسی پر ہمیں بٹھا دیا ہے، لیکن یاد رکھیے اگر یہاں پر ہم رہ تب ہی سکتے ہیں جب ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے، ہمارا ایمان ٹھیک ہوگا، درست ہوگا، تقویٰ پرہیزگاری ہوگی. اور اگر تقویٰ پرہیزگاری نہیں تو اللہ کے ہاں محترم بھائی جو عدالت ہے بڑی سخت ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی بچاؤ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان آیات کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھ لیجئے